بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا تو موسم جی بارش ہی بارش، بادل ہی بادل، اور شکر ہے اللہ کا انجوائبل ہے یہ بھی۔ ابھی تو زیادہ سردی نہیں پڑ رہی، نائس ہے، فریش ہے، مطلب وہ والی حبس نہیں ہے اب۔ تو جی ہنا جی نے پوچھی تھی کیا فرمائش ہے کھانے کی، تو وہ میں نے ان کو بتائی تھی۔ محنت والا کام ہے تو وہ ان کے ولاگ میں آئے گا، وہ جو ریسپی اور محنت ساری وہ کر رہی ہیں۔ یہ لیں جی، السلام علیکم۔ یہ جی بن رہا ہے، کیا بن رہا ہے؟ کوفتہ بریانی۔ کوفتہ بریانی، یہ وسیم صاحب کی فرمائش کے اوپر جو ہے کوفتہ بریانی بڑے عرصے کے بعد بننے لگی ہے۔ تو کل رات سے ہی محنت جو ہے نا وہ چل رہی ہے۔ کوفتے انہوں نے کل رات کو یعنی قیمہ شیمہ وہ مسالے مکس کر کے کوفتے بنائے تھے۔ تو میں کہہ رہا تھا آپ کو مصیبت ہی ڈال دی، کہتے نہیں نہیں بڑی دیر بعد بنا رہے ہیں تو اچھی بات ہے۔ اور انم نے فرمائش کی ہے جی اس کے اندر انڈے بھی جانے چاہیے۔ انڈے ابھی میں نے بوائل کرنے ہیں۔ لانے والے تو نہیں ہیں؟ نہیں میں لے آئی ہوں۔ ہاں، انم کو میں نے کہا تھا انڈے اگر ڈالنے ہیں تو اب بوائل کر کے آپ نے پیل کرنے ہیں۔ تو انم پوچھتی ہے ہاؤ مینی ایگز پاپا؟ میں کہا یہ نا ماما بتائے گی، جب انڈے بوائل کر کے پیل وہ چھیلنے ہو گئے نا ماما بتائے گی آپ کو۔ ہماری وہ چابیاں جو ہے نا وہ پہلے ٹوکری میں رکھی ہوتی تھی تو وہ بندہ ڈھونڈتا ہی رہتا تھا۔ تو یہ پھر امیزون سے منگوایا تھا، دکھاتا ہوں آپ کو۔ یہ پہلے اس ٹوکری میں رہتی تھی تو ڈھونڈنی پڑتی تھی کدھر کس کی کون سی چابی۔ تو یہ امیزون سے ملا تھا، ہاف پرائز پہ مل گیا تھا، نائس ہے یہ۔ کتنے کا؟ 4 پاؤنڈ 99p کا، 5 پاؤنڈ ہی ہو گئے۔ امی کر رہی ہیں ریسٹ، ادھر ذرا ٹی وی روم میں لیٹ گئی ہیں نیچے، ہم چلتے ہیں واپس ادھر۔ لیں جی ایک ڈیوٹی ہے کہ جی انم سیلڈ بناتی ہے بڑا نائس، تو ہنا جی نے اب کہا ہے کہ جی اس کو بھیج دو، سیلڈ بنانے کا ٹائم آ گیا۔ تو تھوڑی سپیس بن گئی ہے ادھر کچن میں، تو وہ اب سیلڈ کے انم بیٹے یو گونا میک سیلڈ، ماما از کالنگ یو۔ نو جی، اور میک شیور یو پٹ ایپلز ان اٹ ایز ویل، یا گڈ گرل۔ یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ تیز ہوا اسٹارٹ، بارش رکی ذرا، ہوا صحیح چل رہی زبردست، مزے کی ٹھنڈی ٹھنڈی کوفتہ بریانی ود ابلے ہوئے انڈوں والا صحیح موسم ہے جناب، جن جنہیں کھانی آ جاؤ۔ ادھر یہ ویسے مرر لگایا تھا کچھ عرصہ پہلے، بڑا اچھا ہے، ادھر رہ گیا ہے، یہ پیچھے اسٹینڈ استری تھا، یہ ویسے کپڑے میں چلا جاتا ہے، ابھی یوز کیا نا، ٹھنڈی ہو لے گی استری تو یہ ادھر جائے گا۔ نائس ہے ادھر کھڑا ہو کے نا، لائٹنگ شائٹنگ بھی صحیح ہے، گڈ سیٹ اپ ہے، مجھے اچھا لگا یہ سیٹ اپ۔ تو جو لوگ ویسے بلاگنگ کرتے ہیں نا تو یہ اچھا امیزون سے میں نے منگوایا تھا، اچھا رہا کہ فون لگا لو ادھر، باقی لائٹیں شائٹیں مائک یا ایکسٹرا اسٹینڈ بھی لگانا ہو، اچھا اسٹیبل ہو جاتا ہے اس میں۔ بس کبھی کبھی یوز کرتا ہوں میں اس کو جب یاد آ جائے، ورنہ بیچارہ سائڈ پہ جو نا پڑا رہتا ہے۔ پر اس میں یہ ہے کہ ذرا اسٹیبل ہو جاتے ہیں، آپ دونوں ہاتھوں سے سائڈوں سے پکڑ کے نا گڈ کنٹرول رہتا ہے۔ اچھا کل والی ویڈیو میں کہا تھا جی ووٹنگ کروائیں گے حلوہ پوڑی کی، حلوہ پوڑی کو کوئی ووٹ نہیں پڑے تھا، اکیلے بندے کے لیے کھانی مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ملتی ہیں، وہ جو ایک آرڈر ہوتا ہے نا اس میں 3 پوڑیاں اور کافی سارے چنے اور حلوہ ہوتا ہے، ساتھ اچار وغیرہ ہوتا ہے رزوق سے جو کھاتے ہیں، تو وہ پھر اکیلا بندہ کھا نہیں سکتا، 3 پوڑیاں کیسے کھائے، تو وہ پھر ابلے انڈے اور دودھ پتی پی لی تھی۔ باقی جی آپ لوگوں نے طبیعت اور صحت کے بارے میں پوچھا ہوا تھا، تو اس کا جناب لیٹسٹ یہی ہے، مطلب کچھ ہفتے ہو گئے ہیں، اس میں بلڈ ٹیسٹ میں جو لیٹنٹ ٹی بی کے وائرس ہے نا، یعنی سویا ہوا وائرس، وہ ان کو ملا، اس کے لیے اب دوائی وہ دیں گے کوئی آلٹرنیٹ۔ ایک انہوں نے پہلے بھی ٹرائی کی تھی فیبرری میں، اس میں ابھی وائرس نظر تو نہیں آیا تھا انہوں نے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، افریقہ، جاپان وغیرہ کے جو ان ایریا کے لوگ ہیں
ان میں ٹی بی کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ ان ایریاز میں ٹی بی جو ہے نا وہ بہت کامن ہے، تو اس لیے ہم جو ہے نا وہ احتیاطاً دے دیتے ہیں. پر وہ جو فیبری میں اس سال فیبری میں دی تھی، اس کے بڑے مجھے خطرناک قسم کے سائیڈ ایفیکٹ ہوئے تھے. وہ ایسے سائیڈ ایفیکٹ تھے کہ انہوں نے جو اسپیشلسٹ ہیں انہوں نے اپنی لائف میں کبھی اس طرح کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں دیکھے. تو جب وہ ریسپریٹری ڈپارٹمنٹ سے جو سینئر کنسلٹنٹ اس کا جب کال آیا تھا، تو اس نے کہا کہ بھئی تمہارا جو کیس ہے نا وہ اتنا یونیک ہے، تمہاری جو باڈی ریئیکٹ کرتی ہے چیزوں کو، یا تمہارا جو کیس ہے وہ کافی یونیک ہے. تو میں کہا ہاں یہ تو جب کا میں بیمار ہوں سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یونیک ہے میرا جو ہے رسپانس ٹو میڈیکیشن اور وہ سارا. تو کہتی ہے کہ تمہارا میڈیکل جرنل میں کیس آ گیا ہے کہ جس طرح کے تمہیں سائیڈ ایفیکٹ ہوئے تھے، کیونکہ وہ بڑے یونیک قسم کے تھے، بڑے عجیب قسم کے تھے. کہ جو میری لیفٹ سائڈ ہے نا وہ ہو گئی تھی پیرالائز، میری زبان بھی پیرالائز ہو گئی تھی، حلق میں گر گئی تھی پیچھے، میں مطلب زمین پہ پورا گر گیا ہوا تھا، وہ حلق میں زبان چلی گئی تھی اور سانس بھی نہیں لے سک رہا تھا میں. دس واز ان فیبری یہ اس سال. اور جو میری رائٹ سائڈ ہے نا وہ اپنی میری مرضی کے بغیر موو کرتی جا رہی تھی، لیگ بھی اور بازو بھی. تو یہ بہت عجیب قسم کا یونیک قسم کا ریئیکشن تھا میری باڈی کا. اور اس کے بعد جو مجھے بتایا جاتا ہے کہ پھر ایمبولینس آئی تھی، وہ ایمبولینس والے جو ہیں وہ مجھے وہ بھی انہوں نے بھی دیکھا اور وہ ان کو بھی سمجھ میں نہیں آیا کیا ہو رہا مجھے. تو کہتے ہیں نہیں اسٹروک کی طرح ہے، لیکن اسٹروک نہیں ہے، کچھ اور ہی ہے یہ. تو وہ پھر مطلب وہ اسٹریچر وغیرہ پہ ڈال کے مجھے لے گئے تھے، وہ اسپتال میں رکھا، بلڈ ٹیسٹ سارا کیے، برین اسکین ہوئے، ایم آئی آر کہتے ہیں ہاں، اور سی ٹی اسکینوں پر بڑے ایکس رے، لیکن ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی، کچھ پتہ نہیں لگا. اینڈ رزلٹ انہوں نے پھر یہ نکالا تھا کہ یہ بڑا یونیک کیس ہے، کہ ہمیں لگتا ہے یہ جو دوائی دے رہے تھے ہم ٹی بی کی اینٹی بایوٹک دے رہے تھے یہ اس کے نتیجے میں ہوا. تو وہ پھر تب سٹاپ کر دی اور چلتا رہا، وہ ڈسکشنز چلتی رہیں. تو کافی مہینے ڈسکشن کرنے کے بعد اور وہ سرچ کرنے کے بعد، ریسرچ کرنے کے بعد، انہوں نے پھر دوبارہ میرے سے رابطہ کر کے یہ ساری اسٹوری پھر مجھے سنائی کہ بھئی آپ کا کیس یونیک تھا اس لیے اتنا ٹائم لگ گیا، کہ اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہوئے کہ اب کیا ایکشن لینا چاہیے ہمیں. تو وہ پھر انہوں نے کہا جی اب یہ ہے کہ ہم دوبارہ آپ کے بلڈ ٹیسٹ ڈیٹیل میں لیں گے تو پھر اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے. تو وہ پھر بلڈ ٹیسٹ ہوئے تھے، کچھ ہفتے گزر گئے ہیں، اس میں پھر لیٹنٹ وہی جو وائرس نکلا تھا. پھر اب وہ کوئی ایک اور آلٹرنیٹ میڈیسن ہے وہ دینا چاہ رہے ہیں، وہ کوئی اتنی کامیاب نہیں ہے لیکن وہ دینی ضروری ہے. آپ کہتے ہیں کہ چلو کچھ کام تو کرے گی نا وہ. تو میرے سے انہوں نے مشورہ کیا کہ آپ کا کیا خیال ہے، کیا کریں ہم. میں کہا بھی ڈاکٹر آپ لوگوں آپ کا کیا جو ہے واٹ ڈو یو تھنک، کہ آپ کے رائے میں کیا ہے. وہ کہتے جی ہمارے رائے میں کہ آپ کو لے لینی چاہیے یہ اینٹی بایوٹک آپ کی سیفٹی کے لیے، کیونکہ کڈنی آلریڈی فیل ہے، امیون سسٹم ویسے کمپرومائزڈ ہے، تو بہتر ہے کہ اس وائرس کو جو ہے وہ دبا دیا جائے. میں کہ چلو ٹھیک ہے دے دو پھر جو دینی ہے، صحیح ہے. اتنی کا 36 گولیاں تو کھا ہی رہے ہیں دن کی، تھوڑی اور صحیح. تو دیکھیں اب اس دوائی کو جب وہ دیں گے تو وہ سوٹ کرتی ہے نہیں کرتی ہے، وہ انہوں نے مجھے ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کو کلوزلی جو ہے نا ہم مانیٹر کرتے رہیں گے کہ آپ اس کو کیا رسپانس آپ کا کیا آپ کی باڈی کا. تو باقی یہ ہے کہ مجھے جتنے بھی سینئر کنسلٹنٹ ڈاکٹر جتنے بھی سینئر ہیں نا اپنی فیلڈ میں جتنے بھی ملے ہیں، ان سب نے دوسرے اسپتالوں میں بھی ان سب نے مجھے یہی کہا ہے کہ یو آر ویری یونیک. میں کہا ہو ایک کو پیس بنے میرے نال تھا. تو میں پھر ڈاکٹروں کو مذاق کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں کو بھی سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، میری وجہ سے دوسرے لوگوں کا بھلا ہوگا، آپ لوگوں کو نئی چیز سیکھنے کو مل رہی ہے، آپ کی بوریت ختم ہو رہی ہے. تو وہ آگے سے ہنستے ہیں کہ تو بات تمہاری صحیح ہے. تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی کام کے لیے مقصد کے لیے دنیا پہ بھیجا ہوا ہے. میرے خیال میں میرا مقصد ہے ہی ہے ڈاکٹر نویں نویں چیزاں سکھاوا کہ بھی یہ دوائی نہ لے بھی ہو سکتا کسی نے. ہاں جی
भाई दुनिया में आया हूँ, कुछ तो बड़ा करके जाऊंगा ना, है एम ही नहीं चले जाना, मैंने कुछ बड़ा करके जाऊंगा इंशाल्लाह। एम मजाक करन दिया है यार, मेरी क्या मजाल कि मैं कुछ करूं या ना करूं, सब कुछ अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो करने वाली है। तो ये सब जो देखो दुनिया जो है ना वो इम्तिहान गया है, इम्तिहान देने आए हुए हैं, एग्जामिनेशन हॉल है दुनिया, और कुछ नहीं है, ठीक है। और ये टेम्परेरी है, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था, डिस्कस किया था, बताना क्या सबको पता ही है, लेकिन कई दफ़ा रिमाइंडर जो है ना वो ज़रूरी होता है, ख़ुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, सही है ना। तो जैसे होगा जो होगा अल्लाह ताला ने जैसा किस्मत में लिखा हुआ है वो तो होना है। बस ये है कि हम लोगों ने अपनी नॉलेज के मुताबिक अपनी, हमारी जो दीनी समझ है या दुनियावी समझ है या मेडिकल की समझ है, जो हमारी कॉमन सेंस कहती है उसके मुताबिक हम कोई बेहतर या अच्छे फ़ैसले लें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी नीयत को सही रख के अच्छे फ़ैसले लें, ठीक है। कई दफ़ा हमारी नीयत ठीक होती है, हमारी नॉलेज में गड़बड़ हो जाती है और हमें लगता है कि जो हमारी नॉलेज है वो सही है, तो वो जब फ़ैसला लेते हैं वो गलत हो जाता है, पुठा पड़ जाता है। तो ये सब जो है ना हमारे कंट्रोल में नहीं है। इंसान जो है ना वो कोशिश कर सकता है, बाकी है गलती का पुतला ही, सही है ना, गलतियाँ होती हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि जानबूझ के आप ना किसी को नुकसान पहुंचाएं, ना खुद को नुकसान पहुंचाएं, ठीक है ना। मचल ना मारो किसी शायद आप पता है कि गलत है, मचल ना मारो, ਉਹਦੇ ਤੇ एक्शन लवो ਜਿਹੜਾ सही है, पॉजिटिव एक्शन ਉਹਦੇ ਤੇ लेना चाहिए, ठीक है ना, इग्नोर नहीं करना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज आया था, सिस्टर हैं वो अपने रिलीजन को बड़ी वो बाकायदगी से फॉलो करती हैं, ठीक है, चर्च में जाती है बाकायदगी से, और मेरे लिए भी दुआ करती हैं और वो मुझे मैसेज करती रहती हैं। मेरी एक बड़ी अच्छी कस्टमर है, थी, यानी अब तो मैं काम नहीं करता, तो वो उनकी सिस्टर हैं छोटी, तो वो उनका भी उनके घर में भी जाके थोड़ा काम किया था, तो वो बड़ी दुआएं वगैरह भेजती रहती हैं, हाल चाल पूछती रहती हैं, बड़ी वो पॉजिटिव बातें वो भी मुझे भेजती रहती हैं। तो काफ़ी सारे कस्टमर हैं, उन्होंने अभी भी याद रखा हुआ, मुझे पूछते रहते हैं माशाल्लाह। तो इज़्ज़त देने वाला जो है ना वो अल्लाह ताला की ज़ात है। मैंने हमेशा मतलब क्लाइंट्स को कभी मिसगाइड नहीं किया था, उनको जो जितने हैं उतने बनते हैं उतने बताए हैं, कभी वो नापतोल में बेईमानी नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो वो अभी तक याद रखते हैं, और वर्ड ऑफ माउथ की वजह से अभी तक क्लाइंट मुझे ढूंढ रहे होते हैं कि भाई वो फलाने कस्टमर थे, आपने उन्होंने आपका नंबर दिया है तो काम है। तो मैं उनको कहता हूँ भाई अभी तो मैं आउट ऑफ एक्शन हुआ हूँ, तो काम नहीं अभी मैं कर सकता। तो वो फिर बड़ी दुआएं शुआएं देते हैं, तो अल्लाह ताला का शुक्र है जी। तो बस जी वीडियो अच्छे मुकाने हैं, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, बोर ना होते हो। तो जाते जाते एक छोटा सा जो है ना वो मैं कहना चाहूँगा बात, कि यार ज़िंदगी भर जो है ना काम इस तरह करो, बात इस तरह की करो कि आप रहो या ना रहो, आपकी अच्छी बातें जो है ना लोगों के दिलों में रहें, दिमाग में रहें, और वो आगे उसको स्प्रेड भी करें, ठीक है। एग्जाम्पल दे के भाई ये बंदा था, ऐसा था, और उसकी ये अच्छी बात थी, तो अच्छाई फैले, बुराई ना फैले, तो सबका जारिया जो है ना वो आपको पहुंचता रहे कब्र में भी और आखिरत वाले दिन भी, सही है ना। यह गल का मज़ा आएगा ना, है ना, ठीक है। कोई ऐसी बात ना करो कि जिससे लोगों को दुख पहुंचे, आपके करीबी हों, हमसाए हों, दोस्त हों, या कोई और हो, बिजनेस रिलेशंस हो, तो ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੀ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲੇ तक आ रहे हैं, दुआवां आ रही हैं, बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग अपने लिए दुआ का कहते हैं, दोस्त वगैरह भी कहते हैं, तो सबके लिए बड़ी दुआएं मैं मांगता हूँ, अल्लाह का शुक्र है याद रहता है, और उनके लिए भी दुआ करता हूँ। सबसे पहले मैं अपने लिए करता हूँ, ठीक है, फिर बाकी किसी और वास्ते, ठीक है। तो इस चीज़ में ना दुआ के मामले में इंसान को सेल्फिश होना चाहिए, सबसे पहले अपने लिए दुआ मांगनी चाहिए, मेरे ख्याल में ये कि अपने लिए दुआ मांगनी बड़ी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि जो आप खुद के लिए दुआ मांगते हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अल्लाह से माफ़ी भी मांगनी चाहिए, इंसान गलती करता है, माफ़ी मांग के अपने लिए दुआ मांगे, दूसरों के लिए दुआ मांगे, ठीक है। अल्लाह ताला सबकी नेक दुआओं को और हाजतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। जज़ाकल्लाह खैर, अपना ध्यान रखना, ठीक है।
سکھی رہو خوش رہو جتنے بھی رہو ٹھیک ہے جی اللہ حافظ